شروع کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کے فہم قرآن کی پہلی سورہ النمل ہے۔ سورہ النمل مکی سورت ہے، 48ویں نمبر پر یہ نازل ہوئی، 48 نمبر پر، اور قرآنی ترتیب میں اس کا نمبر 27 ہے، 93 آیات پر مشتمل۔ اس سورہ کو عنوان دیا گیا ہے النمل کا۔ اصل میں اس سورہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ جل شانہ کی طرف سے عطا کی جانے والی بے مثال بادشاہت اور اختیار اور اقتدار کا تذکرہ ہے، اور انہی واقعات میں سے ایک واقعہ جو چیونٹی کے متعلق ہے کہ ایک چیونٹی نے کس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات کو سنا اور ان کے مرتبہ اور ان کی عزت سے وہ واقف تھی، اور کیا نعمت تھی کہ اللہ جل شانہ نے ایک چیونٹی کی بات کو ہوا کے ذریعے سلیمان علیہ السلام کے کان تک پہنچایا، اور وہ اللہ کی اس نعمت کے شکر گزار ہوئے۔ سورہ النمل میں بنیادی طور پر 3 چیزیں ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تفصیلی واقعے کے ساتھ ساتھ چند پیغمبروں کی دعوت کی طرف بھی اشارہ ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام نمایاں ہیں، اور اس کے ساتھ تیسرا مضمون ہے اللہ جل شانہ کے قدرت کے دلائل پر، اور ان دلائل کی روشنی میں اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے وجود کو ثابت کیا گیا ہے۔ اللہ جل شانہ اس کے مندرجات پر، اس سورت کی ہدایات پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ یہ قرآن کی اور ایک ایسی شاندار کتاب کی آیتیں ہیں جو احکامات اور حقیقتوں کو کھولنے والی کتاب ہے۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، یہ پیغام ہدایت ہے اور پیغام بشارت ہے مومنوں کے لیے۔
مومن کون؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت کا پورا پورا یقین رکھتے ہیں۔ اور بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان اور یقین نہیں رکھتے، ان کے لیے دنیا میں ہی ہم دنیا کے اعمال سنوارتے ہیں، اور آخرت کے مقابلے میں وہ بھٹکے ہوئے اندھے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت کا بدترین عذاب ہے، اور آخرت میں وہ لوگ خسارہ اور نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت یہ ہے کہ تمہیں ہم نے یہ قرآن اس اللہ جل شانہ کی طرف سے عطا کیا ہے جو حکمتوں والا اور علم والا ہے۔ مختصر قصہ جو قرآن مجید میں بار بار آیا ہے، یہاں بھی اس کا ایک مختصر نوٹ ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ اپنے گھر سے نکلے اور اپنے اہل و عیال سے، اپنے گھر والوں سے کہہ رہے ہیں رستے میں، میں آگ محسوس کر رہا ہوں جنگل میں تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر لے کے آتا ہوں، راستہ معلوم کرتا ہوں، اور سخت سردی میں آگ کا کوئی شعلہ لے کے آتا ہوں تاکہ تم اس سے گرمی حاصل کرو۔ جس کو وہ آگ سمجھ کے آئے تھے وہ در حقیقت تجلی الہی تھی۔ جب وہ قریب آئے تو انہیں کہا گیا بورک من فی النار، یہ جو آپ کو آگ نظر آ رہی ہے یہ بابرکت تجلی ہے، اور اس وقت یہ علاقہ اور اس کا ارد گرد سارا بابرکت اور روشن ہے۔ وہ سبحان اللہ رب العالمین، میں تمہارا اللہ ہوں اور جو سارے جہان کا پروردگار ہوں، اور تمام عزتوں والا، اور ہر قسم کی جو ہے وہ اعتراض سے پاک اور سبحان ذات ہوں، پاکیزہ اور تقدس والی۔ اور کہا گیا یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ میں وہ اللہ ہوں جو تمام کاموں پہ غالب اور اپنی حکمتوں سے خود واقف ہوں۔ ہم نے ان کو معجزات دیے تھے، ایک معجزہ لاٹھی والا تھا، القی عصاک، کہ اپنی لاٹھی پھینکیے۔ جب انہوں نے دیکھا اس کو کہ لاٹھی جو عصا پھینکا ہے وہی عصا، رآہا تہتز کأنہا جان، لاٹھی کو دیکھا کہ وہ یوں حرکت کر رہی ہے جیسے وہ کوئی سانپ ہو، اور جو پیٹھ پھیر کر بھاگے موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ ڈریے نہیں، انی لا یخاف لدی المرسلون، جنہیں ہم پیغمبر بناتے ہیں اور جو ہمارے قریب ہوتے ہیں، وہ فطری طور پر ایک ڈر تو ہوتا ہے سانپ کا، لیکن ہمارے ہاں رسول ڈرا نہیں کرتے۔ ہم نے ان کو اس پہ پختہ کیا اور کہا ڈرے وہ الا من ظلم، جس نے ظلم کیا ہے، ثم بدل حسنا بعد سوء، اور وہ شخص جو گناہوں کے بعد اس گناہ کو اچھائی سے بدل لے، توبہ کر لے، اصلاح کر لے، انی غفور الرحیم، میں تو اس کو معاف کرتا مہربان ہوں۔ دوسرا معجزہ یہ ہے کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کرو، وہ بغیر کسی عیب کے روشن اور سفید ہو کر چمک اٹھے گا۔ یہ 9 نشانیوں میں سے 2 بڑی نشانیاں تھیں جو فرعون اور اس کی قوم کو دے کر ہم نے موسیٰ کو بھیجا۔ وہ بڑے ہی فاسق اور نافرمان لوگ تھے۔ الغرض یہ نشانیاں تھیں، بڑی واضح نشانیاں تھیں، ان کو دیکھ کر بھی قوم موسیٰ کہنے لگی ھذا سحر مبین، یہ واضح جادو ہے۔ وجحدوا بہا، ہاں در حقیقت جو قوم انکار کے راستے پر چلتی ہے اور ہر پیغمبر کی بات کا، گفتگو کا اور اس کے ہر معجزے کا انکار ہی اس نے کرنا ہے، تو پھر وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، پھر ان کے دل یقین بھی کر لیں اس آیت پر تو بھی ان کو توفیق نہیں ہوتی کبھی بھی اس کے اقرار کرنے کی۔ یہ لوگ ظلم اور تکبر کے عادی ہو جاتے ہیں۔ پھر دیکھیے ان لوگوں پر جو فسادی تھے، ہم نے ان کا انجام کیا کیا اور کیسے یہ لوگ غرق ہوئے۔ سورہ نمل اپنے مرکزی مضمون کی طرف آ رہی ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ کی جو نعمتیں، جو فضل، جو کرم
اور اللہ جل شانہ نے ان کو جو علو شان عطا فرمائی تھی اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ آیت نمبر 15، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو بہترین علم دے رکھا تھا، اور اس علم کے نتیجے میں جس کو عقل، شعور اور علم مل جائے تو وہ اس کا بدلہ یہ دیتے تھے کہ ہم سے دعا کرتے تھے اور ہماری ہی حمد و ثنا کرتے تھے۔ قالا، یہ دونوں باپ بیٹا جن کو ہم نے علم، فہم، حکمت اور نبوت کے دروازے کھول دیے تھے اور قوت فیصلہ عطا کی تھی، یہ دونوں باپ بیٹا داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان، قالا الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، یہ دونوں ہم سے یوں دعا کیا کرتے اور یوں شکر کیا کرتے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے مومن بندوں میں سے بہت سے بندوں پر ہمیں فضیلت بخشی۔ تو جس کو اللہ علم، فضل، عقل، شعور عطا فرمائیں، اسے یہی چاہیے کہ وہ یہی دعا کثرت سے پڑھتا رہے، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ اللہ فرماتے ہیں داؤد کی بادشاہت، سرداری، علم، حکمت، نبوت کے وارث ٹھہرے ان کے بیٹے سلیمان، اور ان پر اللہ کا اتنا فضل تھا، وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، وہ کہتے یا ایھا الناس، اے جہاں بھر کے لوگوں، علمنا منطق الطیر، مجھے اللہ نے پرندوں کی بولیاں دے رکھی ہیں، ان کا فہم دے رکھا ہے۔ انسان کی زبان سمجھنا دوسرے انسان کی یا دوسری زبان یہ بھی قدرے مشکل ہوتا ہے، لیکن لوگ دوسرے انسانوں اور دوسری قوموں، ملکوں کی زبان سیکھتے ہیں، اچنبھے کی بات نہیں ہے، لیکن جانوروں کی بولی سیکھنا یا پرندوں کی باتوں کو سمجھنا یہ اللہ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اور اے لوگوں، مجھے اللہ جل شانہ نے یہ نعمت عطا کر رکھی ہے۔ دوسری مہربانی، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، کائنات کی ہر نعمت، ہر دولت، ہر ملکیت، اختیار اللہ نے مجھے دے رکھا ہے۔ کائنات کے دائرے کی جتنی چیز ہے، یعنی بادشاہت ہو، سرداری ہو، قوت فیصلہ ہو، علم ہو، ہنر ہو، جہانگیری کا علم ہو، اسی طرح کوئی عقل اور شعور کی بات ہو، قوت فیصلہ ہو، قوت بیان ہو، اوتینا من کل شیء، اسباب کے درجے میں اللہ جل شانہ نے مجھے ہر چیز عطا کر رکھی ہے۔ اور ایک ہی شخص ہو دنیا میں اور اس پر دینی اور دنیاوی اعتبار سے اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہو۔ دینی اعتبار سے کسی بھی آدمی کی آخری انتہا کیا ہوتی ہے کہ اللہ اسے پیغمبر بنا دے، اس سے بڑھ کر تو کچھ ممکن نہیں ہے۔ اور دنیاوی اعتبار سے سب سے بڑی شان یہ ہوتی ہے کہ اللہ جل شانہ اسے بادشاہ بنا دے۔ تو نبوت کے اعتبار سے علم اتنا ہے کہ علمنا منطق الطیر، اور دنیاوی اعتبار سے فضل یہ ہے اوتینا من کل شیء، یعنی دین اور دنیا دونوں کی انتہا اور عروج ہے، لہذا ان ھذا لہو الفضل المبین، اس سے بڑا واضح فضل مجھ پر اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور جب یہ موو کرتے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے تھے، نکلا کرتے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں وہ سلیمان کی شان دیکھنے والی ہوتی تھی۔ آج دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ فلاں بادشاہ کا پروٹوکول کتنا ہے، اس کے ساتھ کتنی گاڑیاں ہیں، پروٹوکول کا عملہ کتنا ہے، اور سیکیورٹی سسٹم کیا ہے، اور فلاں کیا ہے، اور فلاں کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آئیے ہم آپ کو اپنے ایک بادشاہ، اپنے ایک نیک بندے کا پروٹوکول اور اعزاز دکھاتے ہیں۔ دنیا میں آج تک کسی بھی بادشاہ کا وہ اعزاز، وہ اکرام نہیں ہوگا جو ہم نے عطا کر رکھا تھا سلیمان۔ کیسے؟ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اتنا بڑا لشکر، اور جب یہ اپنے جگہ سے نکلا کرتے تھے تو لشکروں کے لشکر سب سے پہلے آگے من الجن، جنات کے چلا کرتے تھے۔
پھر ہزاروں کے لشکر من الانس انسانوں کے نکلا کرتے تھے، اور پھر فضا پر اس خلا میں وہ طیر پرندوں کے جو لشکر وہ فضا میں ان کے ساتھ چلا کرتے تھے۔ فہم یوزعون، اور ان کی تعداد اتنی ہوتی تھی کہ بعض اوقات ایک کو دوسرے سے ملنے کے لیے روکا جاتا، انتظار کیا جاتا کہ تعداد زیادہ ہے، آہستہ چلیے تاکہ پیچھے والے آ کے تم سے مل سکیں۔ فہم یوزعون۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ ہے جو محیر العقول ہے، انتہائی حیرت انگیز ہے، انسانی عقل سے بلند ہے۔ حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل، ایک مرتبہ کیا ہوا، سلیمان ایک چیونٹی کی وادیوں سے گزر رہے۔ اب چیونٹی کی وادی کیا ہو سی، چیونٹی خود کتنی بڑی مخلوق ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس کا گھر کیا ہوگا، ان کی ایک وادی اور ان کی ایک بستی کیا ہوگی، اور اتنا بڑا لشکر جس کے ساتھ من الجن والانس والطیر ہے، یہ وہاں چیونٹیوں کی بلوں کی کیا حیثیت ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایک مرتبہ جب یہ ان کا قافلہ سفر کر رہا ہے تو چیونٹیوں کی ایک بستی کے پاس سے گزرے، ان کے گھروں کے پاس سے گزرے، تو فوراً ایک چیونٹی نے دور سے سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو آتے دیکھا، اور وہ سلیمان کو بھی جانتی تھی، ان کے مقام و مرتبہ سے بھی واقف تھی، ان کی نبوت سے بھی واقف تھی، ان کی بادشاہت سے بھی واقف تھی، ان کے نام سے بھی واقف تھی۔ تو قالت نملہ، ایک چیونٹی بولی، یا ایہا النمل، اے چیونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنی بلوں میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، بہت بڑا لشکر سلیمان کا، اس کے ساتھ بہت بڑا لشکر آ رہا ہے اور وہ تمہیں روند کے گزر جائیں گے، وہ تو اپنے لشکر پر، اپنے وفد میں گھوڑوں پر سوار ہیں، وہم لا یشعرون، تم مسلی جاؤ گی، تمہیں اس کا شعور اور ادراک بھی نہ ہو پائے گا، وہم لا یشعرون۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ چیونٹی کی آواز تھی، اس کی پکار تھی، وہ اپنی دوسری چیونٹیوں کو خبردار کر رہی تھی۔ اب چیونٹی کا بولنا اور سلیمان علیہ السلام کو پہچاننا اور اپنی چیونٹیوں کو خبردار کرنا یہ ایک الگ معاملہ ہے، اور ہوا جو اللہ نے ان کی تابع کر رکھی تھی اس نے منوعاً یہ ساری کی ساری بات اٹھا کر سلیمان علیہ السلام کے کان میں ڈال دی۔ اب سلیمان کا علم یہ تھا کہ وہ چیونٹی کی بولی کو بھی جانتے تھے کہ چیونٹی نے کیا کہا ہے، وہ اس بات کو بھی جان گئے، چیونٹی کی بات کو پہچان لینے کے بعد وہ اپنے اس اعزاز پر کہ دنیا میں واحد وہ انسان ہوں کہ ہوا اس کے تابع ہے، جنات اس کے تابع ہیں، انسان اس کے تابع ہیں، اور اللہ نے مجھے پرندوں کی بولیاں بلکہ حشرات الارض میں سے وہ چیونٹی جو سب سے کمزور اور چھوٹی مخلوق ہے، اللہ نے اس کی بولی بھی مجھے سکھا رکھی ہے، اور کیا اللہ کا نظام ہے، میں یہاں بیٹھے بیٹھے ساری باتوں کو سن رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، اور کھلکھلا کے ہنسے اللہ کی نعمت پر، صرف مسکرانا نہیں، قرآن نے دو لفظ ذکر کیے، تبسم اور ضحک، فتبسم ضاحکا من قولہا، سلیمان علیہ السلام مسکرا کر اور ہنسے، اور جی بھر کے ہنسے، اللہ کی نعمت پر خوش ہو کر، جیسے بے اختیار کوئی کھلکھلا کے ہنستا ہے، تبسم ضاحکا من قولہا، اور فوراً لوگوں کو نہیں کہا دیکھو میں سلیمان کیسا بادشاہ ہوں، نہ اس میں تکبر، نہ ان کی بات میں فخر، نہ ریاکاری، فوراً ان کی زبان سے یہ دعا نکلی۔ یہ سارا قصہ اللہ نے یہ سنایا ہے کہ اگر اللہ آپ پر فضل کرے، اللہ آپ کو کوئی ایسی نعمت دے جو دوسرے لوگوں میں سے کسی کو دی گئی ہے یا کسی کو نہیں دی گئی ہے، اور آپ پر اللہ نے وہ فضل کیا ہے، تو سلیمان سے سیکھو پھر کیا دعا کرنی چاہیے۔ یہ دعا کی سلیمان نے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ
وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ ربی اوزعنی، میرے پروردگار مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اسی طرح تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر، میرے والدین پر کی ہیں۔ میرے اللہ مجھے اعمال صالحہ کی توفیق دیے رکھ، ایسے اعمال جو تیری رضا کا ذریعہ بنے۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ ایک واقعہ تو یہ ہے۔ دوسرا واقعہ بھی انتہائی حیرت انگیز ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں صبح جب دربار میں تشریف لاتے سلیمان علیہ السلام تو پرندوں کی حاضری لیتے، اور وہ دیکھتے آج انسان کون کون ہے اور کون کون نہیں، کون بادشاہ، کون وزیر اور کون مشیر نہیں آیا، کون سا جانور نہیں آیا۔ ان کے حاضری میں سب جانوروں اور پرندوں کی حاضری لگائی جاتی، اور ان پرندوں میں اور جانوروں میں جو ہے وہ ہدہد کتنا معروف جانور ہوگا، غیر معروف، غیر مشہور۔ معروف پرندوں میں اس کا نام نہیں آتا، لیکن ایک دن اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، یوں حاضری لیتے ہوئے سلیمان علیہ السلام نے کہا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، میں ہدہد پرندے کو آج نہیں پا رہا۔ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا۔ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، اس کی یہ کیسے جرت ہو گئی کہ وہ بغیر اجازت کے دربار کے وقت سے غائب ہو جائے۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، اگر وہ دیر سے آئے گا تو اسے سخت سزا دوں گا۔ معقول عذر پیش نہیں کرے گا تو میں اسے ذبح کروں گا، ورنہ وہ دیر سے آنے کی وجہ بتائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہدہد صاحب تشریف لے آئے، اور آتے ہی اس نے بجائے اس کے کہ سلیمان علیہ السلام اس سے پوچھتے، اللہ فرماتے ہیں وہ اتنا عقل مند پرندہ ہے، بجائے اس کے کہ سلیمان اس سے پوچھیں اور سلیمان علیہ السلام اس پر جو ہے وہ غصہ کریں اور اس کے دیر سے آنے پر اس کی خبر لیں، فوراً آتے ہی کہتا ہے بات سنیں، احطت بما لم تحط بہ، میرے پاس ایسی خبر ہے جو آپ کے پاس بھی نہیں۔ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، میں قوم سبا کے پاس سے ایک یقینی خبر لے کے آؤں، پکی بات ہے کہ یمن کے پرلے کنارے پر مآرب ایک قوم بستی ہے، اور وہاں ایک خاتون ہے، اور وہ پورے اس قوم کی سردار ہے، اور اس کا پورا بایو ڈیٹا میں اکٹھا کر کے لے کے آیا ہوں جس کی آپ کو بھی خبر نہیں۔ اب سلیمان علیہ السلام بجائے اس سے کہ اس سے ناراض ہوں، اس تجسس میں کہ ہاں جی بتائیے کون ہے جو ہمارے ہوتے ہوئے اتنی بڑی بادشاہ ہے، اور ایک عورت ہو کر وہ اپنی قوم پر حکمرانی کر رہی ہے، مجھے اس کی تفصیل بتاؤ۔ اور اتنا وہ عقل مند پرندہ ہے کہ اس نے 4-6 لفظوں میں اس قوم کی پوری حالت بیان کر دی۔ کسی قوم کی جو بھی حالت ہوتی ہے وہ 3-4-5 بنیادی باتیں ہوتی ہیں، اس نے ساری کہہ دی۔ سب سے پہلے اس نے سیاسی صورتحال بتائی۔ سب سے پہلے اس نے کہا سیاسی طور پر صورتحال یہ ہے کہ انی وجدت امرأۃ تملکہم، وہ ایسی نادان قوم ہے کہ انہوں نے ایک عورت کو اپنا بادشاہ مقرر کر رکھا۔ نمبر 2، ان کی معاشی حالت یہ ہے کہ وہ بڑی اسٹرانگ اور مالدار قوم ہے۔ میں یہ دیکھ آیا ہوں اوتیت من کل شیء، ان کے پاس دنیاوی اعتبار سے، ساز و سامان، مال و دولت کے اعتبار سے ہر چیز موجود ہے۔ تیسری چیز، اس قوم کی خصوصیت کیا ہے؟ دولت کے اعتبار سے وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، خصوصیت کے قابل اگر کوئی دیکھنے کی چیز ہے تو وہ ملکہ سبا کا تخت ہے۔ اس قوم کی مذہبی حالت کیا ہے؟ اگلی آیت، وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا، میں نے اس کو اور اس کی قوم کو دیکھا ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر وہ سورج کی پوجا کرتے۔ روحانی حالت کیا ہے؟
وہ میں نے اندازہ لگایا، زین لہم الشیطان اعمالہم فصدہم عن السبیل فہم لا یہتدون، شیطان نے ان کو خوب گمراہ کر رکھا ہے، ان کو راہ ہدایت سے روک رکھا ہے، وہ ہدایت پہ چلنے والی قوم نہیں ہے۔ اور ان کو دیکھ کر اور ان کی سورج کی پوجا دیکھ کر میں یہ سوچتا رہا ہوں کہ یہ اس اللہ کو کیوں نہیں سجدہ کرتے جو ان کے لیے روزی آسمان، یہ خود کہہ رہے ہیں، جو آسمان سے چھپے خزانے، زمین سے نباتات کی شکل میں آسمان و زمین سے جو ان کے لیے رزق اتر رہا ہے، اور جو اللہ ان کے رزق کا انتظام کر رہا ہے، یہ قوم اس کو کیوں نہیں سجدہ کرتی؟ وہ اللہ تو ان کے مخفی اور ظاہری تمام حالات کو جانتا ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ انہیں اگر اپنے تخت پہ ناز ہے تو رب العرش العظیم، وہ رب العرش العظیم کا مالک تو وہ ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہم تیری اس پوری تقریر پر تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اس کی تصدیق نہیں ہوگی کہ تو ہمیں جو ہے وہ اپنے تاخیر سے آنے پر کوئی جھوٹی خبریں تو نہیں سنا رہا، ہم فوراً جو ہے وہ تمہاری تصدیق و تائید کریں گے۔ اس کی شکل کیا ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، ہم جانچیں گے تمہیں کہ تو جھوٹ کہہ رہا ہے یا سچ کہہ رہا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ میرا خط لے جاؤ اور اس قوم کی طرف یہ خط ڈالو اور جواب لیے بغیر نہیں آنا۔ اذهب بکتابی ھذا فالقی الیہم ثم تول عنہم، خط پیش کر کے سائیڈ پہ بیٹھ جا، فنظر، اور پھر دیکھ تمہارے خط کے جواب میں ان لوگوں کا رویہ کیا ہے، وہ جواب دیتے ہیں تو لا کے جواب دو، جواب نہیں دیتے تو وہ جو مشورہ کریں اور جو آپس میں بات کریں لا کے پوری خبر مجھے پہنچاؤ۔ یہ لے گیا اور اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ خط پہنچایا، اور خط کا جو اس میں ٹیکسٹ تھا، جو عنوان تھا، وہ اللہ جل شانہ نے یہاں ذکر فرمایا کہ نبیوں اور بادشاہوں کے خط یوں جاندار، پر وقار، پر جلال، پر ہیبت اور اختصار والے ہوتے ہیں کہ کمال ہوتا ہے۔ دیکھیے، یا ایھا الملأ، فوراً اس نے خط پڑھا اور اپنے وزیروں مشیروں سے کہا، میرے درباریوں، انی القی الی کتاب کریم، میرے پاس خط آیا ہے، اور خط کے مضمون سے یہ لگتا ہے کہ یہ کسی عام آدمی کا خط نہیں ہے، یہ ایک باوقار انسان کا باوقار خط ہے، اور اس نے لمبی بات کی ہی نہیں ہے، وہ بڑا پروقار بادشاہ ہے کوئی، اور بڑا صاحب جلالت ہے۔ اس نے دو ہی باتیں کی ہیں، اس نے کہا انہ من سلیمان، تمہیں معلوم ہونا چاہیے یہ خط سلیمان کی طرف سے، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میری پوری سلطنت پر اور میری ذات و صفات پر اگر پہرا ہے تو اس اللہ کا ہے جو رحمان و رحیم ہے، اور میں خط کی اس ابتدا بھی اسی اللہ کے نام سے کرتا ہوں جو رحمان اور رحیم۔ اللہ تعلو علیہ، تم سرنڈر ہو جاؤ، میرے سامنے جھک جاؤ اور میرے سامنے سرکشی نہ کرو، اور فوراً وَأْتُونِي مسلمین، اپنی حکومت کو میرے حوالے کر دو، یا فرما بردار اور تابع دار ہو کر میری ملاقات کے لیے چلے آؤ، باقی معاملات ملاقات میں طے کرتے ہیں۔ یہ دو جملے تھے، اللہ تعلو علیہ وَأْتُونِي مسلمین۔ انبیاء کے خط اسی طرح جلال والے، وقار والے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بادشاہان عالم کو جو خط لکھے گئے تھے وہ بھی اسی قبیل کے ہیں۔ اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا، قالت یا ایھا الملأ، اور یہ خبریں ساری واپس آ کر یہ ہدہد دے رہا ہے، یا ایھا الملأ، ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں سے کہا، میرے درباریوں، افتونی فی امری، مجھے مشورہ دو۔ اپنی پوری کیبنٹ سے وہ مشورہ کر رہی ہے۔ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں کسی بھی معاملے کا حتمی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم مجھے اچھی رائے نہ دے دو۔ درباریوں نے کہا کہ ہمارے پاس کس چیز کی کمی؟ افراد کی کمی نہیں ہے، طاقت کی کمی نہیں ہے، دولت کی کمی نہیں ہے، اسلحے کی کمی نہیں ہے، مال و اسباب کی کمی نہیں ہے، وسائل و ذرائع کی کمی نہیں ہے،
نحن اولو قوت، ہم بڑے طاقتور ہیں، اولو بأس شدید، جنگجو ہیں، ہم لڑیں گے اور ہم ان کو اپنی فرما برداری اور اطاعت پیش نہیں کر سکتے۔ رہی بات حتمی فیصلے کی، اول امر الیک، وہ تیرے سپرد ہے، فانظری ماذا تأمرین، آپ جیسے چاہیں فیصلہ کریں، حکم دیں، ہم قبول کریں گے۔ وہ سمجھدار تھے، اس نے جواب میں کہا کہ دیکھیے تم دو چیزیں بھول رہے ہو، یہ خط کا مضمون، یہ عام آدمی کی تحریر اور اس کا انداز کلام نہیں ہوتا، ایک بات۔ دوسرا، بادشاہوں کے خط انسان لایا کرتے ہیں، کوئی وفد آتے ہیں، تم دیکھ نہیں رہے کہ خط کس کے ہاتھ آیا؟ ایک ایسے انسان کی طرف سے خط ایک پرندہ لے کے آیا ہے، ہدہد، اور اس کو یہ تعلیم ہے، وہ بڑی تربیت پیشہ ورانہ طریقے سے خط ڈال کے وہ جواب کا منتظر بیٹھا ہے، اس کے بغیر اس نے نہیں جانا، اور ہماری سارے معاملات کی خبر وہاں پہنچائے گا۔ اگر ایک شخص اس کا مضمون اس کی بادشاہت پر دلالت کر رہا ہے اور اس کے خط پہنچانے والے جو ہیں وہ پرندے ہوں، تو بات سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے، ہم ٹکر نہیں لے سکتے۔ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلۃ وکذلک یفعلون۔ بادشاہوں کو اگر غصہ دلایا جائے تو وہ بستیوں میں داخل ہوتے ہیں اور بستیاں اجاڑ ڈالتے ہیں، وہاں کے عزت والے رسوا ہوتے ہیں۔ اس معاملے میں بھی اگر تم نے سلیمان کے سامنے اطاعت پیش نہ کی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایسا ہی کریں گے۔ ہاں، میری ایک رائے اور ہے، اگر تو یہ شخص ہوا مال و دولت کا پجاری اور اس کی بادشاہت میں ہوا لالچ دنیا کا، دولت کا، مال و اسباب کو جمع کرنے کا، تو پھر یہ بندہ ہم آرام سے قابو کر لیں گے، ہم اس کو دولت دیے رکھیں گے اور اس کو ہم ہیرے جواہرات، ریشم، لباس، دنیا اور دنیا دے دے کہ ہمارے پاس مال و اسباب کی کمی نہیں ہے، تو ہم اس کو اسی پہ راضی کر لیں گے، پھر یہ ہم سے جنگ نہیں کرے گا۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں اس کی طرف بے پناہ ہدیہ بھیجتی ہوں، اونٹ کے اونٹ لدے ہوئے، بے حساب دولت اور ہیرے جواہرات، قیمتی اس زمانے کی جو نوادرات اور جو کچھ ممکن تھا کثرت کے اعتبار سے، وہ سارا میں اس کو بطور ہدیے کے بھیجتی ہوں، پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ اس سے کیسے نمٹنا ہے۔ جواب جو آئے گا، اس نے دولت ہدیہ قبول کر لیا تو ہم اس کو ہر سال 6 ماہ بعد دیتے رہیں گے۔ اس نے زیادتی کا مطالبہ کیا کہ اور دو، تو ہم اس کو اور دے دیں گے، ہم اس کو پھر مال و دولت پہ راضی رکھیں گے۔ انی مرسلۃ الیہم بہدیۃ، میں قیمتی تحائف بھیجتی ہوں، فناظرۃ، پھر دیکھتی ہوں، بما یرجع المرسلون، کہ وہ جو ہدیہ لے جانے والے قافلے ہیں وہ کیا جواب لاتے ہیں۔ اللہ فرماتے فلما جاء سلیمان، جب سلیمان کے پاس وہ لشکر آیا اور وہ قیمتی تحائف اور یہ دولت کے انبار لے کے آیا، تو سلیمان علیہ السلام جاہ و جلال میں کھڑے ہوئے اور کہا اتمدوننی بمال، تم اپنے اس دولت کے ذریعے اپنے استطاعت میں تم نے میری مدد کی ہے، میرا تعاون کیا ہے اور مجھے دولت کا لالچ دیا، میرے خط کا جواب نہیں دیا اور دولت کے انبار بھیج دیے ہیں ہدیے کی صورت میں، لے جاؤ۔ ما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، تمہاری یہ دولت جو تم انبار لے کے آئے ہو، کثرت دکھا رہے ہو، میرے اللہ نے مجھے اس سے بڑے خزانے دے رکھے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، تم اپنے ہدیوں سے جو خوش ہو کہ ہم نے اتنے ہدیے بھیجے ہیں، میرے ہاں ان کی ویلیو اور حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ اور ساتھ زوردار جملہ کہا آیت نمبر 37 میں، ارجع الیہم، واپس پلٹو اور جا کے اپنی ملکہ کو کہو فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، ہم تمہارے
طرف لشکر بھیج رہے ہیں، اور ایسا لشکر جس کے مقابلے کی تمہیں طاقت ہی نہ ہو۔ جنات کی ایک جماعت بھیج دیں تو کیا کر لیں؟ لا قبل لہم بہا، جس سے مقابلے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً، ہم تمہیں رسوا کریں گے، تمہارے ملک سے نکالیں گے اور تم ہمارے ماتحت ہو جاؤ گے، صاغرون۔ یہ جواب لے کے واپس آئے ہیں، اور سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا کہ اب ہم ان کی طرف جائیں، اور جانے سے پہلے اپنے مشیروں میں، اپنے مجلس خاص میں کہتے ہیں یا ایھا الملأ، یہ ایک تیسرا واقعہ بیچ میں شروع ہو رہا ہے۔ اے میرے درباریوں، ہدہد نے یہ بتایا تھا کہ اس قوم کی خصوصیت یہ ہے کہ ملکہ بلقیس کا جو تخت ہے وہ بڑا شاندار ہے، بڑے ہیرے جواہرات، بڑے دیکھنے کی چیز ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں، اب مجھے یہ لگتا ہے کہ میری اس بات کے جواب میں ہمارے جانے کی بجائے وہ لوگ اطاعت گزار ہو کر فوراً آئیں گے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے آنے سے پہلے پہلے ان کا تخت اٹھوا لو۔ ایکم یاتینی بعرشھا، کون اس کا تخت لاتا ہے میرے پاس، قبل ان یاتونی مسلمین، ان کے میرے یہاں فرما بردار ہو کر آنے سے پہلے پہلے۔ قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک دو ہیکل، ایک قوی الجثہ، ایک طاقتور جن اٹھا، عفریت من الجن، اس نے کہا مجھے خدمت کا موقع دیجئے، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی نشست برخاست ہونے سے پہلے پہلے، آپ ابھی بات کر رہے ہیں، نشست برخاست کریں اور آپ باہر تشریف لے آئیں، باہر صحن میں، دالان میں، برآمدے میں آپ کو تخت مل جائے گا۔ اس سے زیادہ فاسٹ، اس سے زیادہ تیز کیا ہو سکتا ہے؟ انا آتی کا بھی میں لے آتا ہوں، آپ تشریف لائیں، آپ مجلس برخاست کریں تو حاضر ہے تخت۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں اس پر پوری طاقت رکھتا ہوں اور پوری دیانتداری اور امانت داری سے پورا تخت لے کے حاضر ہوتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اتنا سا کام اور اتنی دیر، بیٹھ جا، کوئی اور آدمی کھڑا، اتنے سے کام پہ، اور یہ معارب یمن کا اوپر کا کنارہ، اور ادھر جو ہے وہ فلسطین، مورخین 500 میل سے زیادہ کی مسافت بتاتے ہیں، 500 میل۔ اور سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو بہت دیر ہے۔ اب جنات کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جس کام کو بہت تیزی والا کہتے ہیں، ہمارے پاس اس کا ایک اور متبادل نظام بھی موجود ہے جو اس سے بھی زیادہ قوی ہے۔ اپنے ماننے والوں، پیروکاروں اور شاگردوں میں سے جن کے پاس تورات اور زبور کا علم تھا، ایک شخص جس کا نام آصف بن برخیہ آیا ہے، اس سے کہا کہ ہاں بھائی آپ صاحب علم ہو؟ اس نے کہا جی بالکل، میں زبور کے یا اللہ کی طرف سے ایک دو کلمات ایسے جانتا ہوں جو میں پڑھوں گا تو وہ تخت ادھر موجود ہوگا۔ کتنی دیر میں؟ کوئی دیر نہیں۔ کتنی دیر؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا، اس نے کوئی آیت، کوئی جملہ، کوئی اللہ کا نام پڑھا، انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، وہ آپ کے پاس حاضر ہوگا، یہ دیکھیے، قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے، نہیں ہے اور ہے، بس۔ ان کا ہاں بات تو ہوئی، یوں کام ہوتے۔ سلیمان علیہ السلام نے اسے اجازت دی، اس نے وہ کلمہ پڑھا اور تخت موجود ہے، نہیں ہے آنکھ جھپکی اور اس سے پہلے ہے، کہا دیکھو جنات بھی دیکھ لے۔ اللہ فرماتے ہیں، یہاں روک رہے ہیں واقعہ، اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، جب پلک جھپکنے کی دیر میں سلیمان نے اپنے پاس وہ تخت پایا تو لوگوں سے کہا لوگوں دیکھو، تم سمجھتے ہوگے کہ یہ سلیمان کا، اور اس میں براہ راست خود سلیمان علیہ السلام بھی نہیں ہے، یاد رکھیے، ان کے ایک شاگرد، ان کے وزیر کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات، اور تم یہ کہتے ہوگے کہ یہ سلیمان کا کمال ہے۔ نہیں، لوگوں جان لو، ھذا
من فضل ربی، یہ مجھ پر میرے رب کا فضل ہے۔ اور اللہ جس کو نعمت عطا کریں، جس کو کمال عطا فرمائیں، جس کو ہنر عطا فرمائیں، اس کے لیے یہی جملہ نوٹ کر لیں۔ آپ پر، مجھ پر زندگی میں کوئی موقع ایسا آئے کہ ایک انہونا واقعہ ہو جائے اور لوگوں پر سے آپ کو یہ یقین ہو کہ شاید میں ان چند افراد میں سے ہوں جس پر اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے، تو فوراً اپنی زبان سے کہیں اس میں میرا کوئی کمال نہیں، نہ میرا علم، نہ میرا ہنر، نہ میرے تعلقات، کچھ بھی نہیں، ذرائع اسباب سب پیچھے ہیں، ھذا من فضل ربی، اور دل کی نیت اور ارادے سے۔ ورنہ بہت سے بدنیت لوگ ایسے ہیں جو حرام کی کمائی کو اور سود کی کمائی کو اور رشوت کی کمائی کو بھی یہی نام دیا ہوا ہے، اتنی تنخواہ ہے اور اتنا فضل ربی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ساتھ ہی کہا لیبلونی، اللہ مجھے آزماتے ہیں، اشکر ام اکفر، کہ اللہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ اور لوگوں سن لو، ومن شکر، جو شکر کرتا ہے تو اس کا فائدہ اس کو ہوتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے میرا رب اس سے بے پرواہ ہے اور کریم۔ میرے اللہ تو خود کرم والا ہے۔ تو یہ اللہ کے دینے کے پیمانے ہیں، اللہ سے اس کا فضل مانگیے۔ جس پر دنیا اور آخرت میں فضل ہو جائے وہ آدمی اللہ کے منتخب چنے ہوئے اور ان چند افراد میں سے ہوتا ہے جن کو اللہ دینے کا پیمانہ اور حساب کا پیمانہ اپنے فضل سے کرتے ہیں۔ اللہ کے دینے کے دو پیمانے، ایک اللہ دیتے ہیں کسی بھی انسان کو معاملہ، حساب، تو اس کے ساتھ معاملہ برابری کا رکھتے ہیں، کوئی اضافی اس پر رحمت نہیں ہوتی۔ اس پیمانے کو قرآن کی اصطلاح میں کہتے ہیں عدل۔ جو کیا اس کا حساب دیا، جو نیکی کی اس کا حساب لیا، جو برائی کی اس کا حساب دیا، جو دولت ملی اس کا، یہ برابری سرابری کو قرآن کی اصطلاح میں عدل کہتے ہیں۔ اور دوسرا دینے کا پیمانہ یہ ہے کہ اللہ حساب نہ لے، اللہ پوچھے نہیں، سامنا ہو تو اللہ جل شانہ اپنی رحمت اور فضل کا معاملہ کر کے یہ نہ پوچھیں کہ کہاں سے دولت آئی تھی، کہاں لگائی تھی، نہ حساب، کچھ بھی نہیں، فضل کر دیں، رحمت کر دیں، اور کسی بھی معاملے سے خوش ہو کر اللہ جل شانہ ترازو نہ لگائیں، عدل والا، وہ برابری والا، وہ پوچھ گچھ والا، وہ جانچ اور پڑتال والا، اس کے بغیر اللہ کہیں چل جائیے، اس کو کہتے ہیں فضل۔ ایک پیمانہ عدل کا ہے اور ایک پیمانہ فضل کا ہے۔ ہم عبادات جو کرتے ہیں تو اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہماری عبادات اس قابل نہیں ہے کہ تیری ترازو اور تیری اس عدل کی تکڑی پر اس کو تولا جائے، ہم اس قابل نہیں ہیں، لہٰذا ہمارے ساتھ جو معاملہ کیجیے گا وہ رحمت اور فضل کا کیجیے گا، دوسرے پیمانے سے دیجیے گا آپ۔ اور کس کو عدل کے پیمانے سے دینا ہے، کس کو فضل سے پیمانے سے دینا ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے، اس پر کوئی قانون نہیں لگتا۔ اس لیے جب ہم نماز کے لیے جاتے ہیں، عبادت کرتے ہوئے مسجد میں جو قدم رکھتے ہیں، تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا سکھائی ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ تیرے فضل کا کچھ حصہ بھی ہو جائے تو ہماری یہ عبادت اس قابل ہو جائے گی کہ تو راضی ہو جائے، ورنہ عدل کی تکڑی پر ہم اس نماز کو، اس عبادت کو تولنے والے نہیں ہیں۔ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک۔ اس لیے ہمارے بزرگوں میں سے جو پنجابی شاعر تھے، انہوں نے کیا اس پورے قرآن کے پیغام کو پنجابی کے ایک شعر میں بند کر دیا ہے، ایک شعر میں، جے عدل کریں تا تھر تھر کمبن اونچیاں شاناں والے، اگر وہ عدل کا پلڑا اور ترازو، جے عدل کریں تا تھر تھر کمبن اونچیاں شاناں والے، جے فضل کریں تا بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ تو اللہ کا جو پیمانہ فضل کا ہے وہ ان بندوں کے لیے کھل گیا، اور فوراً اس تمام نعمتوں اور عطاؤں پر کہہ رہے ہیں لوگوں ھذا من فضلی ربی، یہ مجھ پر میرے رب کے فضل کی ایک نشانی ہے، اور میرا بھی امتحان ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ میں شکر کروں گا تو اپنی نعمتیں بڑھاؤں گا، اور ناشکری کروں گا تو میرا اللہ بے پرواہ ہے، وہ کسی اور کو نعمت دے دے گا۔
اللہ فرماتے ہیں یہاں واقعے کا چوتھا حصہ، چوتھا موڑ یہ آیا کہ سلیمان نے فوراً کہا نکروا لہا عرشہا، جنات سے کہا کاریگری دکھاؤ، وہ لشکر وہاں سے روانہ ہو رہا ہے اطاعت گزار ہو کر، نکروا لہا عرشہا، اس کے تخت میں تبدیلی کر دو، ہیرے جواہرات بدل دو، کوئی رنگ بدلا ہوگا، کوئی ہیرے جواہرات بدلے ہوں گے، اس کو تھوڑا سا چینج کر دیا۔ ہم بھی، اس نے ہمارا امتحان لیا ہے، اور دولت کا، کہ ہم دولت کو چاہتے ہیں نہیں، ہم اس کی عقل کا امتحان لیں گے۔ اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، کہ وہ سمجھداروں میں سے ہے یا ان لوگوں میں سے ہے کہ جو حقیقت تک پہنچتے نہیں۔ وہ جب آئی تو سب سے پہلے سلیمان علیہ السلام نے تخت کے بارے میں پوچھا، اہکذا عرشک، یہ دیکھیے، پہچانیے، یہ تخت کہیں دیکھا ہے آپ نے؟ آپ کا تخت تو نہیں ہے۔ اب وہ نہ تو یہ کہہ سکتی ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ بھی عقل مند اور سمجھدار تھی، اس نے نہ اقرار کیا نہ انکار کیا۔ اب وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ وہی ہے چونکہ تبدیلی ہوگی، اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہ نہیں ہے کیونکہ حقیقت میں وہ وہی ہے۔ تو اس نے کہا کأنہ ہو، آپ کہہ سکتے ہیں گویا کہ یہ وہی ہے، لیکن اس میں تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اوتینا العلم، اور وہ کہنے لگی ہمیں علم پہنچا اور ہم اس بات کو پہنچ چکے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ہم پر فضل دے رکھا ہے اور ہم تابعدار اور فرما بردار ہو کے آئے۔ اللہ فرماتے ہیں بڑی سمجھدار خاتون تھی، لیکن اس کی قوم نے اور اس کے جتنے غیر اللہ کی پوجا تھی اور آباء و اجداد کا دین تھا، اس نے اسے دین کے قبول کرنے سے روک رکھا تھا۔ وہ کافر قوم میں سے تھی لیکن سمجھدار تھی، اور اس کے بعد اس نے ایمان قبول کیا۔ واقعہ آخری جو منظر ہے وہ 5واں، قیل لها ادخل الصرح، سلیمان علیہ السلام جب اس کو لینے کے لیے گئے، استقبال کرنے کے لیے، تو جاتے ہوئے جنات سے کہنے لگے ہیں کہ میں اس کو لینے جا رہا ہوں، اور واپس آنے تک تم ایسا کرو کہ ایک محل تعمیر کر دو، میں اس کو لے کے آ رہا ہوں اور میرے آنے تک ایک محل تعمیر کر دو۔ محل پتھروں کا، اینٹوں کا، گارے مٹی کا، اس کا نہ ہو، شیشے کا ہو، اس کی چھت بھی شیشے کی ہو، اس کی دیواریں بھی شیشے کی ہوں، اور اس کا جو فرش ہے وہ بالکل چمکدار۔ میں، اللہ نے جو مجھے نعمت عطا کر رکھی ہے، جو فضل، میں اس کا اظہار اس پر کرانا چاہتا ہوں۔ اور سلیمان علیہ السلام جب تک آئے، جب تک جنات محل بنا چکے تھے، اور اسے کہا کہ آپ محل میں داخل ہو جائیں۔ اور جب وہ محل میں داخل ہوئی، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے شیشے کو چمکتا ہوا دیکھا، تو وہ یہ سمجھی کہ شاید تالاب ہے یا پانی ہے، اور جیسے پائنچے اوپر کرنا چاہے یا کیے، تو سلیمان علیہ السلام نے اسے کہا تم کیا سمجھتی ہو کہ یہ پانی ہے؟ وہ اپنے آپ کو بہت بڑی ملکہ اور بڑے محلات والی سمجھتی تھی۔ ہمارے ہاں یہ جو فرش ایسا ہے کہ جسے تم پانی سمجھ رہی ہو، یہ دراصل چمکتے ہوئے شیشے کا ہے، آپ ایسے ہی آئیے، یہ پانی نہیں ہے۔ انہ صرح ممرد من قواریر، یہ وہ محل ہے جو شیشوں کی وجہ سے صاف شفاف نظر آ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس ملاقات کا اختتام ان کلمات پر ہوا کہ ربی انی ظلمت نفسی، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئی ملکہ سبا، اور اسلمت، اور وہ اسلام لے آئی، مع سلیمان، اور ساری زندگی سلیمان علیہ السلام کی معیت میں گزاری، جس پر دلائل موجود ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں رہ کر اس نے اللہ کی عبادت کی اور اپنی زندگی اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کی بندگی اور عبادت میں گزاری۔ یہ واقعات ہے محیر العقول واقعات اللہ کی رحمت اور فضل کے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اللہ فرماتے ہیں اس میں تذکرہ کیجئے، قوم سمود کے پاس صالح علیہ السلام آئے، ان کا پیغام یہ تھا اللہ کی عبادت کرو۔ یہ دو گروہ آپس میں جھگڑنے لگے، ایک اللہ کی ماننے والے اور ایک غیر اللہ کی ماننے والے۔ قال یا قوم، صالح علیہ السلام نے کہا میری قوم کے لوگوں، لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، اچھائی سے پہلے برائی کو کیوں مانگتے ہو؟ اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے اللہ تم پر رحم کرے؟ وہ کہنے لگے معافی اور استغفار، اپنی اطاعت کی بات کرتے ہو، صالح ہم تو تجھے منحوس سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک، اطیرنا بک وبمن معک، تمہارے ساتھیوں کو بھی ہم منحوس سمجھتے ہیں۔
تو حضرت صالح علیہ السلام نے جواب دیا طائرکم عند اللہ، تمہاری نیک شگونی اور تمہارا یہ سارا کا سارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، تم تو آزمائش میں مبتلا کی ہوئی قوم۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی شہر میں 9 بڑے غنڈے ایسے تھے جن کا کام ہی فساد پھیلانا تھا۔ قوم سمود میں کان فی المدینہ 9 رہط، 9 آدمی جن کا کام ہی ایمان والوں کو تکلیف دینا، یفسدون فی الارض ولا یصلحون، یہ 9 کے 9 اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے تقاسموا باللہ، قسم کھاؤ آج ہم نے صالح اور اس کے ماننے والوں کو قتل کر دینا۔ پھر ہم ان کے ورثاء سے کہیں گے ما شہیدنا مہلک اہلی، ہم اس رات تو اپنی بستی میں اپنے گھر ہی نہیں تھے، ہم تو بہت سچے ہیں۔ اس رات انہوں نے ایمان والوں کے گھروں پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا، وہ مکروا مکرن، انہوں نے اپنی سازش کی، وہ مکرنا مکرن، ہم نے اپنی تدبیر چلائی، وہم لا یشعرون، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ فانظر کیف کان عاقبت، پھر دیکھیے کیا ہوا انجام، اس ساری قوم کو ہم نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ پڑی ہے ان کی قوم، اور ان کے بستیاں آج بھی ویران پڑی ہیں ان کے ظلم کے سبب۔ یہ لوگ عقل اور علم سے عاری لوگ تھے۔ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم والے ہیں۔ ہم نے ایمان والوں کو نجات دی، اور جو تقوی والے تھے ان کو بھی نجات دی۔ اسی طرح ہم نے لوط علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم بے حیائی اور برائی کے پاس آتے ہو، تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ اتنا بڑا گناہ تم کر رہے ہو، ہم جنس پرستی میں مبتلا ہو، مردوں کو کی طرف آتے ہو شہوت لے کر عورتوں کی بجائے۔ انہوں نے کہا کہ تم تو جاہل قوم ہو، تم اللہ سے ڈرتے نہیں۔ پلٹ کر قوم نے یہ جواب دیا کہ اگر تم ہمیں دعوت دینے سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں نکال لیں گے۔ اخرجوا آل لوط من قریتکم، نکالو لوط کے ماننے والوں کو اپنی بستی سے۔ یہ بڑے پاک صاف اور بڑے ایسے بنتے ہیں پاک باز۔ سو ہم نے نجات دی لوط کو اور ان کے ماننے والوں کو، ان کی بیوی کے سوا علاوہ، وہ پیچھے رہنے والوں میں اور تباہ ہونے والوں میں تھی۔ ان پر ہم نے پتھروں کی بارش کی، اور بدترین بارش تھی جو ان ڈرائے ہوئے لوگوں پر آئی۔ کہہ دیجیے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے سلام ہوں، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے اپنی نبوت کے لیے چن لیا۔ کیا یہ اللہ بہتر ہیں یا وہ لوگ جن کو یہ اللہ کا شریک بنائے ہوئے؟ آگے چند دلائل قدرت ہیں جو آیات کے اندر ہی واضح ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بھلا وہ کون ہے، امن خلق السماوات والارض، جو آسمان و زمین کا خالق ہے، وہ کون ہے جو تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارتا ہے، اس پانی کے ذریعے انبتنا بھی حدائق ذات بہجہ، بارونق باغ اگاتا ہے۔ تمہارے بس میں ہے کہ تم کسی بیج سے پودا اور پودے سے تم درخت بنا کر اس پر کوئی پھل ٹانک دو؟ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، اپنی مرضی سے تم ایک درخت بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ الہ مع اللہ، تو بول کے بتاؤ کہ اللہ کے ساتھ کوئی ہے معبود؟ تم تو ایسے لوگ ہو جو غیر اللہ کو اٹھا کر اللہ کے برابر قرار دیتے۔ بتاؤ وہ کون ہے جس نے زمین کو قرار کی جگہ بنایا اور زمین کے اندر دریا بنائے، اور کون ہے جس نے پہاڑوں کی میخیں لگائیں، اور کون ہے جو دریاؤں کے درمیان رکاوٹ اور حائل پیدا کر دیتا ہے؟ اللہ کے سوا ہے کوئی معبود؟ تم میں سے اکثریت تو جانتے ہی نہیں۔ بتاؤ کون ہے جو بے قرار جس کو پکارتا ہے تو وہ فوراً اس کی پکار کو قبول کرتا ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، بیماریاں اور تکلیفیں کون ہٹاتا ہے؟ کس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا ہے؟ کس نے تمہیں قوت اور زندگی دی ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ کے سوا ہے کوئی معبود؟ تھوڑے ہو جو تم نصیحت قبول کرتے ہو۔ بھلا وہ کون ہے یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، جو خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں تمہیں راستہ بتاتا ہے۔ من یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی، کون ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہے جو تمہیں اللہ کی اس رحمت کی نوید اور خوشخبری سناتی ہیں؟ اللہ کے علاوہ ہے کوئی معبود؟ اللہ بلند ترین ہے ان باتوں سے جو تم شرک کرتے ہو۔ بتائیے بھلا وہ کون ہے جس نے مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا؟ من یرزقکم من السماء والارض، اہل آسمان کو اہل زمین کو کون رزق اور روزی دیتا ہے؟ اللہ کے سوا ہے کوئی معبود؟ لاؤ دلیل اگر تم سچے ہو۔ ان سے کہیے لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ،
اللہ کے سوا آسمان و زمین میں کسی کے پاس نہ غیب ہے نہ علم ہے، نہ کوئی جانتے ہیں کہ کب موت آئے گی، اور نہ کسی کو یہ علم ہے کہ وہ مر کے دوبارہ کب زندہ ہوں گے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، سارے کافر مل کر آخرت کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ کب آئے گی، اور ان کا علم وہاں آ کے ختم ہو جاتا ہے۔ ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ بل ہم فی شک منہا، وہ شک میں ہیں، بلکہ بل ہم منہا عمون، وہ جتنے مرضی تیر برسالیں علم کے اور تحقیق کے، وہ قیامت کے بارے میں اندھے ہیں، ہم نے وہ علم انسانوں میں اتارا ہی نہیں۔ وہ کافر کہتے ہیں ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے آباء و اجداد بھی مٹی، تو ہم دوبارہ زندہ کر کے اس زمین سے نکالے جائیں گے۔ یہ اس طرح کے وعدے تو ہم سے اور ہمارے آباء و اجداد سے اس سے بھی پہلے کیے گئے، پہلے لوگوں کے گھڑے ہوئے قصے ہیں، اور پہلے تمام انبیاء بھی ایسی ہی باتیں کرتے رہے۔ ان سے کہیے سیروا فی الارض، چلو پھرو زمین میں، دیکھو کیا ہوا انجام مجرمین۔ اے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سو کافر جب کفر پہ اڑ جائیں اور ضد کریں، آپ غم نہ کریں اور اپنا سینہ ان کی باتوں سے، ان کی سازشوں سے گھٹن محسوس نہ کریں، تنگ نہ کریں۔ اور یہ جب پوچھتے ہیں کہ یہ قیامت کے آنے کا وعدہ کب پورا ہوگا، اگر تم سچے ہو تو آپ جواب میں کہیے عسیٰ ان یکون ردف لکم، ممکن ہے جس عذاب کی تم جلدی طلب کر رہے ہو کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ قیامت تمہارے پیچھے ہی ہو۔ ان یکون ردف لکم، تیرا رب بڑا فضل والا ہے لوگوں پر، لیکن لوگوں کی اکثریت شکر ادا نہیں کرتی۔ تیرا رب جانتا ہے تمام ان باتوں کو جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ وما من غائبۃ فی السماء والارض، آسمان و زمین کی کوئی پوشیدہ بات ایسی نہیں مگر وہ واضح کتاب لوح محفوظ میں درج ہے۔ لہٰذا تم اس قرآن سے جڑو۔ حقیقت یہ ہے ان ھذا القرآن، یہ جو قرآن ہے، یقص علی بنی اسرائیل، پہلی قوموں کے بنی اسرائیل کے قصے بھی کھول کے سناتا ہے۔ وہ اختلاف کرتے ہیں، اللہ جل شانہ اس کو نمایاں کر دیتا ہے۔ اور یقین جانو انہ لہدی ورحمۃ للمؤمنین، اس سے بڑا ہدایت کا پیغام کوئی نہیں، اور مومنوں کے لیے اس سے بڑی رحمت کوئی نہیں۔ ان ربک یقضی بینہم، اللہ اپنے فیصلوں کے ذریعے لوگوں کے درمیان انصاف فیصلے کریں گے قیامت کے دن۔ اللہ علم والے ہیں، اللہ غالب ہیں، اللہ ہی پر بھروسہ کیجئے، بے شک آپ کھلے حق پر ہیں۔ آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے اور بہروں کو پکار نہیں سنا سکتے جب وہ دین سے پیٹ پھیر جائیں، اور آپ اندھوں کو گمراہی کے راستے سے نہیں بچا سکتے۔ ان یسمعوا، یہ ان آیات کا فائدہ انہیں ہوگا، الا من یؤمن بآیاتنا، جو ہماری آیتوں پہ ایمان رکھتے ہیں اور ان کے دلوں میں اطاعت اور اسلام ہے۔ جب دنیا میں ہماری بات ثابت ہو جائے گی اور ایمان والے ایمان پر ہوں گے، کافر کفر پر ہوں گے، تو قیامت کے قریب ایک بڑی علامت ہے کہ زمین کے اندر سے ہم ایک جانور نکالیں گے۔ تکلمہم، روایات میں آتا ہے کہ وہ صفا پہاڑی مکہ کے قریب سے یا مکہ کے صحرا سے نکلے گا، اور اس وقت جتنے مومن ہوں گے وہ کوئی نشان لگاتا جائے گا ان پر اور کافروں پر، اور وہ بولے گا، بات کرے گا اور کہے گا کہ میں اللہ کی نشانی بن کے آیا ہوں، تمہیں بتانے آیا ہوں ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگوں کی اکثریت اللہ کی آیات پر، نشانیوں پر یقین نہیں رکھتی۔ اسی طرح وہ دن بھی آنے والا ہے لوگوں، جس دن ہم ہر امت میں سے گروہ نکالیں گے، وہ جو کفار کی جماعت تھی، جو جھٹلانے والے تھے، اور ان کی اتنی بڑی تعداد ہوگی ہر امت ہر گروہ میں سے کہ ہم انہیں جمع کریں گے ایک طرف، اور جب وہ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان سے ایک ہی سوال کریں، اکذبتم بآیاتی، میری آیات کو مانا تھا یا جھٹلایا تھا، انکار کیا تھا؟ تمہیں اس کا علم تھا، تم جانتے تھے؟ ووقع القول علیہم، تو ان پر عذاب کی بات اللہ کی طرف سے مہر ثابت ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ لوگ پلٹ کے جواب دینے کی طاقت بھی نہیں رکھیں گے۔ یہ لوگ دیکھتے نہیں، ہم نے رات کو بنائی ہے، اس میں تم سکون حاصل کرو، دن کو روشن بنایا ہے، رزق تلاش کرو، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ لوگوں، سور میں جس دن پھونکا جائے گا اور آسمان و زمین میں یہ بھونچال آئے گا، زلزلہ آئے گا، قیامت برپا ہوگی، تو آسمان و زمین کے تمام لوگ گھبرا اٹھیں گے، تمام مخلوقات گھبرا اٹھیں سوائے ایمان والوں، الا من شاء اللہ، سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے۔ اور کائنات میں کوئی فرد، کوئی شخص ایسا نہیں وہ اللہ کے پاس جھکے چہرے کے ساتھ حاضر کھڑا ہوا۔ تم
اپنے دائیں بائیں پہاڑوں کی مضبوطی دیکھ کے سوچتے ہوگے کہ یہ پہاڑ اپنی جگہ جمے ہوئے ہیں اور ان کو کون اپنی جگہ سے ہلائے گا؟ تو لوگوں سنو، وہی تمر مر السحاب، یہ فضا میں بکھرے ہوئے بادلوں کی طرح ہم ان پہاڑی سلسلوں کو غبار بنا کر فضا میں بکھیر دیں گے۔ یہ تو اللہ کی صنع، اللہ کی کاریگری ہے، اس نے مضبوط بنا کے، میخ بنا کے زمین میں گاڑ دیا ہے۔ وہ باخبر ہے ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ کامیابی یہ ہے کہ جو نیکی لائے گا قیامت کے دن اللہ اس کو بہتر بدلہ دیں گے، اور وہ قیامت کے دن گھبراہٹ سے بھی امن میں ہوں گے۔ ہم من فزع یومئذ آمنون، جو گناہ والی زندگی لے کے آئے گا کبت وجوہہم فی النار، الٹا کر کے اسے جہنم میں، آگ میں لٹکا دیا جائے، اور کہا جائے گا ہم نے ظلم نہیں کیا، هل تجزون الا ما کنتم تعملون، تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا ہے۔ اور اس صورت کو اس خوبصورت پیغام پر ختم کیا ہے، بڑے تنبیہانہ اور نصیحت والی بات پر، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء۔ اے پیغمبر ان کو ہمارا پیغام پہنچائیے کہ مجھے یہ حکم قرآن کی صورت میں اس رب کی طرف سے ملا ہے جس نے اس مکہ شہر کا بھی خالق اور مالک ہے، اور اسی کو اس نے حرمت دی ہے، اور وہ کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اسی کے فرمان کی پیروی کروں، ان اکون من المسلمین، اور مجھے حکم دیا گیا ہے ان اتلو القرآن، اس قرآن کو، اس کے الفاظ کو، اس کے حکم کو، اس کے فہم کو، اس کے علم کو، اس کی دعوت کو تمہارے سامنے پیش کروں، اور پیش کر کے کہوں فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو اس سے ہدایت پائے گا وہ اپنے لیے اپنا فائدہ کرے گا اور اپنے لیے ہدایت پائے گا، ومن ضل، اور جو اس سے گمراہ ہوگا میرا پیغام اس پر پہنچ گیا، انما انا من المنذرین، اور انہیں یہ پیغام دیجئے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ لوگوں اس وقت سے بچو، تم اللہ کی نشانیاں اتنی ہیں، یقین تو وہ تمہیں کرا ہی دے گا اپنا، لیکن اگر تم نے اعمال کا وقت کھو دیا تو مہلت ختم ہو جائے۔ سیریکم آیاتی، وہ تمہیں اپنی نشانیاں اتنی بار دکھائے گا کہ فتعرفونہا، تم دل سے اللہ کو پہچان لو گے۔ اور مت بھولو ما ربک بغافل عما تعملون، تمہارا رب تمہارے ایک ایک عمل سے واقف ہے، غافل نہیں ہے۔ سورہ نمل اس پیغام پہ ختم ہوتی ہے۔